السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبینات کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے قبل ضروری نہیں بلکہ انصب یہ سمجھتا ہوں کہ بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، دونوں جہاں کا مالک و مختار، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہما عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز کے اندر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کریں تو بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبینات کو تلاوت کیا، اس کے معنی سماعت فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ اہل بیت رسالت کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ تم اگر اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب تم فرما دو ان لوگوں کو کہ تم اگر میری اہل بیت سے محبت رکھو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ برادران اسلام، کل آپ حضرات نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کا مختصر واقعہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں مولائے کائنات حضرت امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری پر چند منٹوں کی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور مولائے کائنات کی زندگی سے شرف حاصل کریں، اور انہوں نے جو بات ہمیں بتائی، دنیا میں جینے کا جو طریقہ فرمان خدابندی اور فرمان مصطفیٰ جان رحمت کے جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اور ہمیں نصیحت کی کہ آپ کو بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مولا کائنات امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری جو بیان کروں اسے اپنے محبوب آقا مدینہ تاجدار مدینہ کے صدقے تو پھر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سبھی کی حاضرین مجلس کی ہر جائز تمنا کو، مرادوں کو پورا فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
کی ہم محبت ہم پر واجب کی گئی ہو تو فرمایا علی و فاطمہ. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار لوگ وہ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی، فرض کر دی گئی، ہمیں بتائیے وہ کون ہیں؟ تو آقا مدینہ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ علی و فاطمہ میرے قرابت داروں میں سے ہے. علی اور فاطمہ میرے قرابت داروں میں سے ہے. اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ایمان والو، اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں اور ان کی محبت تمام مومنین پر فرض ہے. اے ایمان والو، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اتحاد کی محبت و الفت کو عین ایمان اور ان کی اتباع کو رضائے خدائے تعالیٰ اور خوشنودی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذریعہ مانتے ہیں. ایمان والو، ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو صحابہ کرام کی محبت اور ان کی الفت عین ہمارا ایمان ہے، عین ہمارا ایمان ہے. اور ان کی اتباع کرنا کیا ہے؟ اگر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں تو ہمیں رضائے خدا نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور آقا دو جہاں سرور دو عالم تاجدار مدینہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و محامد بے شمار ہیں جو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں، مگر کچھ فضائل و مناقبت بیان کرتا ہوں. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. ویسے تو آپ رات کو وکیل صاحب سے سن بھی رہے تھے، مولا کائنات کے بارے میں ہی سن رہے تھے، لیکن میرے بزرگوں کا جو طور طریقہ رہا ہے کہ جو 10 مجلسیں ہم پڑھتے ہیں تو تیسری مجلس میں مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اسی کے مطابق میں چل رہا ہوں. فرمایا کیا گیا کہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار فضائل ہیں. ان کو بیان کرنا میرے جیسے اپنا سے انسان کی طاقت کے باہر کی بات ہے، بلکہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا. لیکن چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. عشرہ مبشرہ کے یہاں کیا معنی ہے؟ وہ صحابہ کرام جن کی حیاتی میں ہی ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. ان میں مولا کائنات حضرت امام علی کا نام اسم گرامی بھی شامل ہے. سیدۃ النساء عالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ہیں. مولا کائنات کون ہیں؟ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں اور حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں. سادات کرام اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے درج فرمایا. سلسلہ و ولایت و خلافت کے مؤثر بھی آپ ہی ہیں. جملہ اولیاء اقواس افراد ابدال آپ کے فیض و برکات سے فیض حاصل کرتے ہیں. زمین سے آسمانوں تک عرب و عجم بحر و بر میں آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شجاعت و بہادری کا شعرۂ عام ہے. شاہ مردہ
دنیا اس سرزمین پر دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا. رات ہی آپ سن رہے تھے کہ قلعہ کون سا قلعہ؟ خیبر کے قلعے کو ہر ایک صحابہ نے کوشش کی فتح کرنے کی، مگر یہ مقدر کس کا تھا، یہ کس کے نصیب میں لکھا تھا کہ قلعہ فاتح خیبر کو امام علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیا. درود پاک پڑھیں چلتا امام علی نے فاتح خیبر کے دروازے کو حضرت امام علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیا. آپ اتنے بڑے بہادر، اور رات سن رہے تھے کہ آپ نے پھر کیا کیا اس دروازے کا؟ اپنے ہاتھ میں لے کر ڈھال بنا لیا اور دشمنوں سے جنگ کرتے رہے. آپ اتنے بڑے بہادر ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10-11 سال قبل خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اعلان نبوت سے 7-8 سال پہلے پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش میں بھی اختلاف ہے. نام و نسب آپ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب اور کنیت ابو حسن ابو تراب ہے، اور لقب حیدر و مرتضیٰ ہے. آپ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب ہیں، جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، یعنی سگے چچا ہیں. اس طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کا باب اس طرح کھلا کہ 61 سال کی وجہ سے قریش بہت پریشان حال تھے. ان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب بھی تھے، جو اپنی کثیر المعالم کی وجہ سے سخت معاشی دشواریوں سے دوچار تھے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور دونوں نے ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ تدبیر اپنائی کہ جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کفالت میں لے لیں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عافیت میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ ہی کے سایہ کرم میں پروان چڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو آگوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا. عاشق اہل بیت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر شریف 8 یا 10 سال کی تھی. بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگوں سے رسالت میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کی نگاہ
شریک نہیں۔ مصافحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فطرت سلیم کو نکھار دیا تھا۔ ایک شخص وقت کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ اسلام سے قبل آپ کا دامن عرب کی جاہلی رسوم اور اوثان پرستی سے کبھی داغدار نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی و انا منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا مدینہ تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الناس ان شجرات شتوات وانا علی من شجرات واحدۃ، یعنی لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ امیر المومنین، معافی چاہوں گا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چچا حمزہ۔ بہترین بھائی کون ہے؟ امام علی، اور بہترین چچا کون ہے؟ حضرت حمزہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ حضرت رباح بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہبت کے مقام پر آئی تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیسے تمہارا مولا ہوں جبکہ تم لوگ عرب قوم ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے غزیر خم کے مقام پر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ من کنت مولا فإن ھذا مولا، کہ جس کا مولا میں ہوں یعنی علی بھی اس کے مولا ہے۔ اخوت رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں عقد مباحثہ یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا کہ دو صحابہ کو بھائی بنا دیا، دو صحابہ کو بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تمام صحابہ کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو آقا کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اے ایمان والو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور مدینہ منورہ میں عقد موافقہ کے وقت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نے کہا،
کر یاد کیا. مگر آج کل کے وہابی دیوبندی تبلیغی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا بھائی بتاتے ہیں. اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ بے دین فرقوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب بھی اپنے آقا رحمت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں تو یا رسول اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یاد کریں. یہی طریقہ حضرت علی اور تمام صحابہ اعظام اور اولیاء کرام کا بھی ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول عظمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر اور بھائی کہنے والا مومن نہیں رہ سکتا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی اور تمام صحابہ کرام کے طریقے پر چلائے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا باادب بنا کر موت نصیب فرمائے. حضرت علی شرک سے پاک تھے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سیکھی. اس لیے بتوں کی نجاست اور شرک کی گندگی سے آپ کا دامن ہمیشہ پاک و صاف رہا. آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس لیے آپ کا لقب کرم اللہ تعالی وجہ ہے. اس وجہ سے آپ کا یہ لقب ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. رات بھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت مولا کائنات امام علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سن رہے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. حضرت علی باب علم و حکمت ہے. حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینہ پر دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ میں مندر ہوں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے علی تو ہادی ہے اور میرے بعد راہ پانے والے تجھی سے راہ پائیں گے، یعنی ولایت کے سلسلے تجھی سے جاری ہوں گے اور امت کے اولیاء و علماء تجھ سے فیض حاصل کریں گے اور قیامت تک فیض پہنچاتے رہیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بس جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے یعنی علی کے پاس آئے. اے
کا دوسرا حصہ جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے، یعنی جس شخص کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیے وہ علی کے دروازے پر آئے، یعنی حضرت علی کے پاس آئیں۔ اور جو شخص حضرت علی کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شخص نہ علم کی دولت پا سکتا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ رسول پاک کے بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی بولا، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، اے ایمان والو، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی شہرت عام ہے۔ آپ شیر خدا ہیں، آپ سوائے غزوہ تبوک کے باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بے شمار کافروں کو واصل جہنم کیا۔ یہ ہجری سن 9 کی بات ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا محافظ اور اہل بیت اطہار کی خبر گیری کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب بھی کوئی اہم مسئلہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو وہ بہت بہتر جواب دیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے، اور ہر آیت کے متعلق یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کی تفسیر کی کتابیں 70 اونٹوں پر لاد دی جائیں گی۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر میں لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں پر لاد دی جائے گی۔ بسم اللہ کی بے کا لفظ علامہ اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی بے میں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں فرماتے ہیں کہ نیچے کا لفظ اس کا بسم اللہ کا بے، بسم اللہ کا بے کے نیچے کا لفظ ہے گویا قرآن کے علوم کا خزانہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر نور سینہ ہے۔ اے ایمان والو، کتاب اللہ کی تفسیر اور احادیث کریمہ کی روایت واضح اور پیچیدہ فقہی ملاقات، لطیف حل، عجیب النو، مقدمات کے نایاب فیصلے اور اخلاق و اوصاف کے متعلق دقت آمیز بے شمار واقعات و سلوک کے اصرار، دقیق علمی نکات، فصاحت و بلاغت سے لبریز خطبات، کتب احادیث و تاریخ میں بکثرت ملتے ہیں جن کے معاملہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور سینہ کو علوم
رسول پاک کو بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی بولا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معافی چاہوں گا حضرات، رات میں بہت دیری ہو گئی تھی اور آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی نہیں رہا ہوں۔ اب میں مولا کائنات حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ درود پاک پڑھیے ایک بار بآواز بلند پڑھیے گا۔ رسول پاک کو بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی بولا ہوں۔ اے ایمان والو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر چشمہ ولادت اور کان کرامت ہیں۔ حضرت بن شہر آسوم فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی سے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے قریب ایک مکان ہے، اس مکان میں تجھے ایک عورت اور ایک مرد کے آپس میں تکرار کرنے کی آوازیں سنائی دے گی، تم ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم رات بھر آپس میں لڑتے کیوں رہے، یعنی رات بھر آپ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ یعنی مولا کائنات ان سے بہت دور ہے پھر بھی آپ کو خبر ہے۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، جب خلوت کا وقت آیا تو مجھے اس عورت سے قدرتی طور پر نفرت ہو گئی اور میں نے اس سے صحبت نہیں کی۔ اس وجہ سے میری اور اس عورت کی تکرار ہو رہی تھی کہ آپ کا خادم پہنچا اور ہم دونوں کو آپ کی خدمت میں چلے آنے کا حکم دیا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، کچھ باتیں راز کی کرنی ہیں۔ تمام حاضرین چلے گئے، صرف وہ مرد اور عورت رہ گئے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو جانتی ہے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس عورت نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اگر میں تجھ پر تیری مخفی بات ظاہر کر دوں تو انکار تو نہیں کرے گی؟ اس عورت نے کہا، نہیں، یعنی چھپا ہوا راز پاس کر دوں تو تو اس سے بدلے گی تو نہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو فلانی اور فلاں کی بیٹی ہے، تو فلانی اور فلاں کی بیٹی نہیں ہے۔ کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا تیرا چچا جان بھائی، کیا یہ تیرا چچا جان بھائی نہیں تھا اور تم دونوں میں محبت نہیں تھی؟ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ فرمایا، تیرا باپ تیرا نکاح اس سے نہیں کرنا چاہتا تھا اور اپنے پڑوس سے اس کا نکاح کر دیا۔ عرض کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو فرمایا، تو ایک رات قضائے حاجت کے بہانے سے گھر سے باہر نکلی اور اس سے جا کر ملی تو اس نے تجھ سے صحبت کی اور تو اس سے حاملہ ہو گئی اور تو نے اپنے حمل کو اپنے باپ سے چھپا کر رکھا اور تیری ماں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ واضح حمل کے وقت وہ رات کو تجھے لے گئی اور گھر کے باہر جا کر تجھے لڑکا پیدا ہوا اور تو نے کپڑے میں لپیٹ کر وہیں رکھ دیا اور وہاں سے چلی کہ ایک کتا آیا اور اسے سونگھنے لگا۔ تجھے خوف ہوا کہ کہیں اسے کھا نہ جائے، تو نے ایک
اس کی جو راز کی بات تھی وہ ساری راز کی بات کھول کر اس کے سامنے رکھ دی کہ کب کہاں اور کیسے ہوا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. فرمایا سچ. آپ نے کہا سچ بولو. عرض کرنے لگی یا امیر المومنین، جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. میری ماں کے علاوہ اس بات کی خبر کسی کو معلوم نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بتا دیا ہے. پھر فرمایا کچھ لوگ صبح وہاں سے گزرے اور اس بچے کو اٹھا کر لے گئے اور پالا. وہ بچہ جوان ہو گیا اور ان کے ساتھ کوفہ آیا اور تیرے ساتھ نکاح کر لیا. یہ شخص تیرا وہی بیٹا ہے. پھر آپ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ اپنا سر کھول کے دکھا. اس نے سر کھولا اور زخم کا نشان نظر آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص تیرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امر سے جو کہ اس نوجوان پر حرام تھا کو بچایا. اپنے بیٹے کو لے اور گھر چلی جا. تم دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے. پانی کا چشمہ. جنگ صفین کے وقت آپ کے ساتھیوں کو سخت پیاس لگی، پانی دستیاب نہ تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے. راہب سے معلوم کیا کہ پانی کہاں دستیاب ہوگا، تو راہب نے بتایا کہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ زمین کھودو، یہاں پانی موجود ہے. تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ اس کے نیچے سے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانا آسان نہ تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو پانی کا چشمہ مل جائے گا. کسی طرح سے اس پتھر کو ہٹاؤ. آپ کے ساتھیوں نے پوری طاقت لگا دی مگر پتھر کو نہ ہلا سکے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستین چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور دیا تو وہ پتھر ہٹ گئے. آپ کے تمام ساتھی اس پتھر کو ہٹانے میں لگے لیکن کسی سے وہ پتھر ہٹایا نہیں گیا اور مولا کائنات نے انگلیاں ڈال کر اس پتھر کو ہٹا دیا. اور اس کے نیچے ٹھنڈا اور میٹھا صاف اور شفاف پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کا پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ پورے سفر میں اتنا اچھا پانی نہ پیا تھا. سارے لوگوں نے اس پانی کو پھونک پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا. پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر پانی کے اسے چشمہ پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو. جب گرجا گھر کے راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں. پھر پوچھا گیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. تو اس نے پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور ان کا خلیفہ ہوں. راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. وہ راہب آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک جشنی غلام نے چوری
اس سے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ ہاتھ کٹوا کے چلا تو راستے میں اس شخص کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن الکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور اس شخص سے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا امیر